بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم آپ کو مدینہ شہر کا ایک اور واقعہ سناتے ہیں۔ اس کو سن کر بھی آپ حیران ہو جائیں گے۔ حضرت محمد غزالی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مدینہ شریف میں ایک عورت کو اس کا شوہر پابند کر کے گیا کہ سنو، میں باہر جا رہا ہوں، میرے پیچھے سے گھر سے نہ نکلنا، یعنی جب تک کہ میں واپس نہ آ جاؤں تب تک گھر میں ہی رہنا، گھر سے باہر نہ نکلنا۔ اس عورت کے گھر کے سامنے ہی اس کے باپ کا گھر تھا، یعنی اس کا میکہ تھا، جس میں اس کا بوڑھا باپ رہتا تھا۔ ایک دن اس کے باپ کے گھر سے پیغام آیا کہ تمہارا باپ بیمار ہے، آ کر اپنے باپ سے مل لو۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ بیٹی کو باپ سے کتنی محبت ہوتی ہے، کوئی ایسا ترازو نہیں جو اس محبت کو تول سکے۔ لیکن یہاں پر جیسے ہی بیٹی کے پاس پیغام آیا کہ تمہارا باپ بیمار ہے تو بیٹی کہنے لگی کہ میں نہیں جا سکتی ہوں، میرے شوہر مجھے پابند کر کے گئے ہیں، اور میرے شوہر نے مجھے پابند اس لیے کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے مجھے پابند کیا ہے کہ میری اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلنا، اور مجھے اس وقت اس بات کی کوئی خبر نہیں کہ میرے شوہر کس میدان میں جہاد کر رہے ہیں۔ جاؤ، پہلے جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ میرا باپ بیمار ہے، کہ میں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر جاؤں کہ نہ جاؤں۔ پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر اس عورت سے کہہ دو کہ اگر شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر جزا عطا فرمائیں گے۔ خیر، 2 دنوں کے بعد خبر آئی تمہارا باپ بہت زیادہ بیمار ہو گیا ہے، اگر اپنے باپ سے مل لو تو اچھا ہوگا۔ عورت نے پھر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر اس عورت سے کہہ دو کہ اگر اپنے شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر جزا عطا فرمائے گا۔ اس کے اور 4 دن گزر گئے کہ خبر آئی کہ تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، آ کر اپنے باپ کا آخری دیدار کر لو۔ یہاں پر آپ سوچیں کہ کوئی بھی بیٹی اپنے باپ سے کتنی بھی دور کیوں نہ ہو، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود کیوں نہ ہو، لیکن اس طرح سے اگر اس کا باپ کا انتقال ہو جائے تو وہ کہنے لگتی ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھے میرے باپ کے پاس لے جاؤ، مجھے ان کا آخری دیدار کرنا ہے۔ بس یہاں پر آپ دیکھیں کہ سامنے ہی اس عورت کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، مگر وہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہیں نکلتی، اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے باپ کی آخری صورت کا دیدار کرنے بھی نہیں جا رہی۔ اس نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر سے پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، میرے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے، میرے شوہر مجھے گھر سے باہر نکلنے سے منع کر کے گئے ہیں، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو یہ سن کر میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی جملے تھے جو آپ نے اس سے پہلے فرمائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت سے کہہ دو کہ اگر اپنے شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر جزا عطا فرمائے گا۔ ناظرین، یہ ہے اللہ کے رسولوں کو منانے والی عورت، شوہر کی دوری میں باپ کا انتقال ہو گیا مگر شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے بھی نہیں گئی۔ اس کے بعد اس عورت کے باپ کو دفن کر دیا گیا۔ پھر 2 دنوں کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پتہ کرو کہ وہ عورت اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے گئی کہ نہیں گئی۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ پتہ کرنے گئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جائیں آپ کے نظام پر، آپ کے فرمان پر، آپ کے جملوں کی تاثیر ایسی ہے کہ وہ عورت آپ کے دین کی پہرے دار بن گئی ہے، وہ اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے نہیں گئی۔ یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں کہ اس عورت کا مقدر جاگا، ہم نے دیکھا کہ چند آنسو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے کو صاف کرتے ہوئے فرمایا کہ جاؤ اور اس عورت کو خوشخبری سنا دو کہ تم نے اپنے شوہر کی اطاعت کی ہے، تیری اس فرمانبرداری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تجھے بھی بخش دیا ہے اور تیرے باپ کو بھی بخشش فرما دی ہے۔
ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلنا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کریں۔ انشاءاللہ آپ دونوں جہان میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔